سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ظالمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمان، یہ پہلا پروگرام نہیں ہوگا شاید، مگر بارہا ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ڈائمنشن ہے، کوئی فوکس ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی مانیٹرنگ ہے، یا ہم خود اپنی مدد آپ کو ہی بگاڑ رہے ہیں، آپے کا آپا ہی نکال رہے ہیں اور سراپا ہی نکال رہے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی کا حوالہ دیتا ہوں۔ نجی یونیورسٹی میں ایک پیپر آیا اور اس پیپر میں ایسی باتیں لکھی تھیں جس کو میں نے کافی دیر تک سوچا۔ میں نے اس کو کچھ حصے کو حذف کر کے رکھا کہ شاید یہ والا پارٹ صحیح اور ہم نے غلط دیکھا ہو۔ مارک اینڈ جولی کا یہ قصہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ یہ سارا قصہ ایسا ہے کہ یہ دو لوگ، لڑکا اور لڑکی، فرانس جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں۔ پکنک کرنے کے لیے بیچ کے کنارے وہ تمام چیزیں جو شاید بتانا ضروری نہیں ہے، ان کا ڈسکشن ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر ان چیزوں کا استعمال ہوگا نہیں ہوگا جو مباشرت کے درمیان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب چیزیں ایک طرف، میں نے ایک چیز مس کر دی۔ وہ چیز جب میں نے پڑھی تو مجھے دوبارہ پڑھنا پڑا کہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ مارک اینڈ جولی بھائی بہن ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا خون ہے، یہ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا اب یہاں پہ تو ہم نے فرنگیوں کو بھی کراس کر دیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ معاشرہ بھی اس نہج پہ پہنچا اس قدر کھلی گمراہی کے اوپر، فحاشت کے اوپر۔ یہ پیپر پاکستان ہی کی ایک یونیورسٹی جو اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں پر ایک ٹیچر نے، پروفیسر نے سو کالڈ دیا، اور پیپر اب چونکہ لیک ہو چکا ہے، سب تک پہنچا ہے، معاشرے میں ایک تنازع کھڑا ہوا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کن سوالوں کو پوچھا جا رہا ہے اور کن جوابوں کو طلب کیا جا رہا ہے۔ میں اس سے قطع نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹیچر نے جو پڑھایا ہوگا وہ کیا ہوگا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں، مگر اسی لیے میں نے پروگرام میں مہمان بلائے کہ ہمارا دیکھنے کا زاویہ غلط ہے یا یہ سارا کا سارا سراپا ہی غلط۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دانشور ہیں، مفکر ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی رائے کا برملا اظہار فرماتے ہیں۔ فرنود عالم صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، یہ بھی اس طرح کی نوعیت والے پروگرامز میں اپنا کامنٹ، اپنا موقف پیش فرماتے ہیں۔ ان کی ریسرچ بھی ہے، مطالعہ بھی قوی ہے، اور یہ تو میں ان سے بطور شکوہ بھی کروں گا کہ یہ باتیں تو روز مرہ ایک نئی کیفیت میں آ رہی ہیں۔ اب کیا لندن جانا، فرانس جانا، یہی سب کچھ فرانس بن گیا ہے، اسلام آباد کی یونیورسٹی فرانس بن گئی ہے۔ کیسر راجہ صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بہت بہت شکریہ آپ کو۔ فرنود عالم صاحب، اب ہم پاکستان میں ہیں یا فرانس میں ہیں، یا فرانس کا سارا مواد پاکستان میں ہے، اور یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کے لیکچرار، پروفیسر، ٹیچرز کو آپ اپریشیٹ کریں گے، ان کو بھی آپ انکریج کریں گے، شاباش کہیں گے ہم نے غلط دیکھا، غلط پڑھا، غلط سنا، یہ صحیح تھے؟ اچھا، سوال آپ کا مختصراً ہے، مطلب کہ ہم فرانس میں ہیں یا پاکستان میں ہیں؟ آف کورس ہم پاکستان میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا، اگر آپ اس میں تفصیل سے بات کریں گے تو آگے کر لیں گے، لیکن مختصراً آپ نے پوچھا کہ جو پیپر میں پوچھا گیا ہے، آپ کیا پوچھا آپ نے کہ پیپر میں جو ہوا ہے؟ میں نے تو بہت اختصار سے کام لیا، مگر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں یہ ساری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپر میں جس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کیا ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہم یہ باتیں کرتے ہیں یا یہ باتیں ٹھیک ہے اور ہمیں غلط برا لگ رہا ہے؟ فیصلہ کیجیے گا۔ جی 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 ہاں، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ ہم پاکستان میں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اظہار کے حوالے سے چاہے کسی بھی قسم کا نقطہ نظر ہو، کیا ہے، چاہے وہ یہ نقطہ نظر ہی کیوں نہ ہو جو آپ ابھی جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اگر اس پہ بحث مباحثے کی بات ہو تو وہ بالکل ہونی چاہیے۔ جیسے بھی آپ کیسر راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا مجھے آپ نے مدعو کیا ہوا ہے اور یہی موضوع زیر بحث ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو بالکل ہونی چاہیے اور اس پہ اپنا اوپینین آ سکتا ہے۔ لیکن چیزیں ظاہر ہے کہ کانٹیکسچولائزڈ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ابھی جیسے آپ نے پروگرام شروع کیا تو آپ کچھ چیزوں کا نام نہیں لے سکے، اور اس لیے نہیں لے سکے، مثال کے طور پر جو حفاظتی تدابیر ہے جس کے بارے میں پیپر میں پوچھا گیا تھا، آپ اوپنلی اس کا نام نہیں لے پا رہے اس لیے کہ آپ کو اپنے آڈینس کا اندازہ ہے اور اپنے یہاں سوسائٹی کا اندازہ ہے، یہاں پہ ان چیزوں کا نام شاید نہیں لیا جاتا۔ ابھی ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ بلکہ خواتین کی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی اگر آپ خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں یا
کچھ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے کچھ چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو خاکی کلر کے رنگ کے چیزوں کے اندر رکھ کے دیے جاتے ہیں لفافے میں. تو ظاہر ہے کہ وہ سارے علامات جو ہیں یا سائنس جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہے, اور ابھی ہمارے مباحث جو ہے وہ بالکل ابتدائی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی ہم نے بہت ساری گتھیاں سلجھانی ہے, بہت ساری چیزوں پہ بات کرنی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے بحث و مباحث کی تو ابھی شاید باری بھی نہیں آئی ہے, لیکن جو سوال کیا گیا پیپر کے اندر وہ آف کورس ابھی جو ہماری جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت جلدی یہ سوال کر لیا گیا. اچھا, اور اپنے وقت سے بہت, یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پریشانی اس لیے کھڑی ہوئی کہ وہ ابھی شاید وہ وقت جو ہمارے طلباء ہیں, یا کیونکہ ابھی ہمارے اس میں یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے مباحث ابھی کھلنے باقی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی تو کریٹیکل تھنکنگ پہ بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے جامعات کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے. بہت سارے خواتین کے حوالے سے مباحث ہیں جس کے اوپر ابھی پابندی ہے, بات نہیں ہو سکتی ہے, ون سائیڈڈ ٹریفک اس کے اوپر چلتی ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر رد عمل اس لیے دیا ہے کہ شاید وہ ابھی یہ سننا ان کے لیے ایک ایسی بات تھی کہ وہ شاید اس کی ابھی تاب نہیں لا رہے تھے اور بے وقت سوال کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم ماننی پڑے گی کہ جس طرح کا سوال, اب یہ اس کا ایک دوسری سائڈ ہے جی, کہ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس میں آپ سے آپ کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں پروموٹ کرنے کے لیے وہ سوال کیا گیا ہے, ذہن میں کوئی بات ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے, یا آپ سے جاننے کے لیے پوچھا گیا ہے, یا آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اس چیز کے اوپر بحث موجود ہے. دنیا میں یہ کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں, اس حوالے سے لوگ موجود ہیں, لیکن چونکہ سوال میں آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں تو اس میں اپنی رائے پیش کی جا سکتی تھی. یہ دونوں باتوں کو میں ایٹ دا سیم ٹائم کہوں گا کہ جو بات پوچھی گئی ہے وہ بہت بے وقت پوچھی گئی ہے اور بہت بے محل پوچھی گئی تھی. اور یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے, جیسے مثال کے طور پہ بر صغیر پاک و ہند کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب توہین اور گستاخی کی بحث و مباحث اس زمانے میں ہوا کرتی تھی یا اب بھی ہوتی ہیں, تو کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں جلا دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ رستے بلاک کر دیتے ہیں, وہ ایمبولینسیں روک دیتے ہیں, اور وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا چہرہ مزید خراب بگاڑ لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسلام کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کتاب لکھ کے, بات کر کے, گفتگو کر کے, فورمز پہ جا کے ان سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ یہ آپشن ہمیشہ سے ہے کہ جو سوال کیا گیا یا اس پہ جواب دے دیں, اس پہ تنقید کر لیں, اور یا یہ کہ پھر آپ اس کے اوپر اور طرح کا رد عمل پیش کریں. فرنود عالم صاحب, کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس پہ دو رائے قائم ہو جاتی ہے, ایک طبقہ کہتا ہے غلط ہے, ایک طبقہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اس مسئلے کے اوپر 99.99% لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو نہ ہمارا اخلاق ہے, نہ ہمارا معاشرہ ہے, نہ ہماری ریت رواج, نہ ہمارے ٹریڈیشن ہے, اور نہ ہی ہمارا دین ہے. یعنی یہ سوال کیا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ آگے 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پوچھا جائے تو سوال تو غلط ہوگا نا. بہن بھائیوں کے رشتے کو اس طرح سے تضحیک آمیز اور توہین آمیز بنایا جا سکتا ہے؟ پوچھنا بھی ضروری ہے. اس طرح کی کمیونٹی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو بچے کو اس عمر میں یہ بتانا چاہیے یہ سب چیزیں لا حول ولا قوت سے جڑی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں, میں اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. سوال یا متعلق ہوتا ہے یا غیر متعلق ہوتا ہے, یا ریلیونٹ ہوگا یا ارریلیونٹ ہوگا. غلط ہمیشہ جواب ہوگا. ٹھیک ہے, جواب میں ایک جواب غلط ہو سکتا ہے میرے خیال میں, ایک جواب ٹھیک ہو سکتا ہے میرے خیال میں. اور میری آواز آتی ہے آپ کو؟ جی, میں آپ کو سن سکتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک مختصر سے وقفہ لوں, لوٹ کر آؤں بہترین ٹیکنیکل سولوشن کے ساتھ ساتھ. ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے, یہ ٹاپک بڑا خاص ہے. الف لام میم میں زنمن آپ کا انتظار رہے گا. جس پیپر میں جو سوال پوچھا گیا اس پہ کافی تنازع کھڑا ہوا, اور پورے ہی ملک کی عوام نے ایک رد عمل دیا کہ یہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے جو پوچھا جا رہا ہے. میں نے تو ابھی وہ نہیں پوچھا کہ کیا پڑھایا گیا ہے, میں نے یہ پوچھا ہے کہ پوچھا کیا ہے, جس پہ
فرنود عالم صاحب نے ایک موقف پیش کیا کہ جناب دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں کالجز میں ہائی لیول کے سوالات ہوتے ہیں, پوچھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ریلیونسی دیکھی جائے کہ وہاں پہ بنتا تھا یا نہیں بنتا. فرنود عالم صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا اور یہ مجھے بتائے گا کہ میرے معاشرے میں جہاں پہ ابھی بہت سی بنیادی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں, آنے والے 10 سالوں بعد بھی اس طرح کے سوال اپنی کوئی وقت رکھتے ہیں, کیا اس سے شرم کے پردے نہیں ہٹ جاتے؟ اور یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی بہن اس طرح کے معاملات کریں, یہ پوچھنا ابس نہیں ہے؟ دیکھیں, ویسے اصولی طور پر تبھی کیسر راجہ صاحب کو بات کرنی چاہیے کہ ان کا بات کٹ گئی تھی بیچ میں, یا اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں بات کر لیتا ہوں اس پہ. میں آپ کی فرمائش کو مروز خاطر رکھتے ہوئے کیسر راجہ صاحب یہ سوال میں دوسرے اینگل سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے پہلے تو انہوں نے کہا میں کنڈیم نہیں کرتا, بلکہ اٹس ٹو ارلی ٹو آسک سچ کوسچن. یہ فرنود عالم صاحب کے جملے ہیں, ابھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا, مگر پوچھنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سوال کی ریلیونسی کا مسئلہ ہے. آپ اس پہ کمنٹ کریں گے 99.99% عوام کے لیے کیا پوچھ لیا ہے, پڑھایا کیا ہوگا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فرنود عالم صاحب کی یہ بات واپس میری باڈی جب اندازہ نہیں تھا میری بات ہوئی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو ان ایبسولوٹ ٹرمز, اور میں بہت میری طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس فیصلے کا کہ نہ صرف انہوں نے اس ٹیچر کو سیک کیا بلکہ بلیک لسٹ بھی کر دیا. میرے خیال میں یہ اچھا آغاز ہے, اس سے فردر بھی آگے چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اگر فرنود عالم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کنڈم نہیں کرتے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارلی ہے, تو کیا پھر لبرل ایتھیسٹک سوچ کی طرف سے ہمیں کوئی ٹائم فریم ملے گا کہ کب ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا بہن بھائی آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کوئی ٹائم فریم ہے ان کی طرف سے تو ہمیں بتائیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں تو جو آگے یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے اعلیٰ سوالات, میں نہیں سمجھتا یہ اعلیٰ سوال تھا, انتہائی گھٹیا سوال تھا, انتہائی غیر اخلاقی سوال تھا, اور ایک تعلیمی ادارے میں تو ٹوٹلی اس کی کوئی گنجائش نہیں چاہیے. تعلیمی اداروں میں اس سوچ کی دفع کی جانی چاہیے کہ معاشرے میں اگر ایسی درجن کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو تعلیمی ادارے کا کام ہے کہ وہ لیڈ لے اور بتائے کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے, عزت غیرت کیا ہوتی ہے. ان چیزوں کا اس سے تعلق اس طرح کے سوالات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو 10 سال بھی آپ بات پوچھیں تو یہ اتنا ہی غیر اخلاقی سوال ہوگا, 100 سال کے بعد پوچھیں تو اتنا ہی غیر اخلاقی سوال ہوگا. These things should be absolutely condemned and they should be condemned in absolute terms. بہتر ہے, یعنی آپ فرنود عالم سمجھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سوال جب بھی پوچھا جائے یہ بے حیا, بے تکا, فحاش اور انتہائی بیکار بے تکا سوال ہے. یعنی اس کی حمایت کرنے والا بھی بے حیا, بے تکا اور واہیات ہی ہوگا اگر کوئی سوال کی حمایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا کہ سوال, میں پھر بھی کہوں گا کہ سوال جو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ چونکہ یہ سوال تھا, میں سوال کو کنڈیم نہیں کر سکتا. یہ میری اپنی ایک پولیٹیکل, اپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنی ایک پوزیشن ہے کہ میں اس کو کنڈیم نہیں کروں گا فلسفیکلی, کیونکہ وہ ایک سوال ہی ہے. اگر کوئی جواب ہے, کوئی سامنے کسی نے لکھا ہوا ہے تو لا کے رکھ دے, تو اس کے اوپر پھر میں اپنی رائے شاید دے دوں کہ کیا اس کے اوپر اس حوالے سے میری کیا رائے ہے, کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مثال کے طور پہ, میں ذاتی طور پہ میں ایک اسٹریٹ آدمی ہوں, میں ایک ہومو سیکسول نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ہومو سیکسول کمیونٹی رہتی ہے, وہ اپنے رائٹس کی بات کرتی ہے, وہ ایک کمیونٹی ہے, ان کے کچھ سوالات ہیں, وہ سائنسی بھی ہو سکتے ہیں, وہ غیر سائنسی بھی ہو سکتے ہیں, وہ معاشرتی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ دوسرے حوالوں سے ہو سکتے ہیں. لیکن اب میں چاہوں میں اس کمیونٹی سے بلانگ کروں یا نہ کروں, میں اس پہ بلیو کروں یا نہ کروں, لیکن میں اس کمیونٹی کو اس بات کا رائٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوال اٹھائے, اور دنیا کا یہ حق ہے وہ ان سوالات کو ایڈریس کرے اور ان پہ بات کرے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یار ٹرانسجینڈرز نے یہ سوال کھڑا کر دیا تو میں نے اس سوال کو ہی کنڈیم کرنا ہے. نہیں, اس کے پیچھے جانا ہے, اس کا تعاقب کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اور مذمتوں سے تو خیر کیا ہوگا. البتہ سوال جو ہے وہ ریلیونٹ یا ارریلیونٹ ہو سکتا ہے. میں اس سوال کے بارے میں یہ بالکل اپنی طرف سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ارریلیونٹ سوال تھا. یہی وجہ تھی کہ جب سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت ساری بات ہو رہی تھی اور ڈیبیٹ چل رہی تھی, تو میں نے ذاتی طور پہ اس ڈیبیٹ میں حصہ لینا یا اس پہ لکھنا یا اشارتاً اس پہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھا, اس لیے کہ میرے لیے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بحث موجودہ تناظر میں وہ نہیں تھی. اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ مثال کے طور پر کیسے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد ہو یا 10 صدی کے بعد ہو, یہ سوال جب بھی اٹھے گا یہ غلط سوال ہوگا. جی, میری رائے میں دنیا خداؤں پر اور پیغمبروں پر اٹھنے والے سوالات متعلق بھی یہی کچھ کہتی رہی ہے
یہ سوال 2 صدی کے بعد اٹھے یا 10 صدیوں کے بعد اٹھے یہ غلط ہوگا، لیکن آج کی ہماری سوسائٹی میں پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ کو سننے پڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ جب خواتین کے حوالے سے جب فیمنزم کی تحریک انڈسٹریلائزیشن کے بعد شروع ہوئی تو اس وقت صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کرسچن کمیونٹی نے بھی یہ کہا کہ آج سے 10 صدی کے بعد بھی اگر عورت کی برابری کا سوال آئے گا یا کاروبار کے اندر ان کی برابر کی شراکت داری کا سوال آئے گا تو یہ غلط سوال رہے گا۔ یہ پہلے کے زمانوں میں بھی بادشاہوں نے، سوسائٹیوں نے، دانشوروں نے، مسجدوں کے خطباء اور ائمہ نے اور پریسٹ نے سب نے مل کے یہ کہا تھا کہ جب بھی سوسائٹی کے اندر، حکومت کے اندر عوامی شراکت داری کا سوال آئے گا وہ غلط ہی ہوگا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ سوال اٹھا اور وہ سوال آگے بڑھا اور اس کو دنیا نے ایڈریس کیا اور اسی فارمولے کے اوپر آج دنیا میں چاہے مسلم ملک ہو چاہے وہ سیکولر ملک ہو اسی حوالے سے اس کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چیزیں جس زمانے میں بادشاہ یہ بات کر رہے تھے یا جس زمانے میں اٹلی کا چرچ یہ بات کر رہا تھا اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جمہوریت کی بات، ٹھیک ہے فنود عالم صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ irrelevant ہوں، لیکن یہ انہی سوالات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم کسی نتیجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے سوالات جو اپنے دور میں پوچھے گئے ان کے بارے میں یہی رائے قائم کی گئی کہ یہ تو 100 سال بعد بھی پوچھے جائیں تو غلط ہوں گے، مگر وہ بہت سارے سوالات ہو سکتا ہے خدا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں ہو، یہاں پہ معاشرے اخلاقیات کے بارے میں، جو ہمیشہ سے ایک جیسی ہی چیز رہی ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ یہ رشتہ ہو کہ وہ ہم بستری کرے اور پروٹیکشن کے استعمال ہونے پہ بات ہو رہی ہو، یہ سوال کیا 100 سال بعد اگر پوچھا جائے گا تو صحیح ہو جائے گا؟ ایک سوال اپنی ذات میں ہی بن کر آئے گا۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید گفتگو ہوگی، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اسلامی میں خوش آمدید۔ یہ ساری کی ساری گفتگو ایک پیپر کو لے کر ہو رہی ہے اور پھر اس طرح کی کمیونٹی ہے یہ نہیں ہے، اس پہ بات شروع ہو گئی ہے۔ میں کیسر راجہ صاحب اگر فنود عالم صاحب کے اس کامنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں، بالکل ویسے ہی رکھوں کہ اگر دنیا میں بہت ساری کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ کا سارا دارمدار جواب پہ ہونا چاہیے، اس پہ بات تو ہو سکتی ہے، سوال پہ کیوں مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، ہم نے سنا تھا کہ جی ہومو سیکشول کمیونٹی بھی ایک ہو گئی، جی ٹرانسجینڈر کا بھی ہم نے سن لیا کمیونٹی ہو گئی۔ اب یہ کون سی سیکشول کمیونٹی ہے جس میں بھائی بہن آپس میں مباشرت کر رہے ہیں؟ یہ بھی ذرا واضح فرما دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی سوال کا کہ اس کا جواب دینا چاہیے، جی ہمارا جواب بڑا کلیئر ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس طرح کی کسی بھی آئیڈیا پہ، یہ ہو گیا ہمارا جواب۔ اب جو اس پہ اگلی بات ہے کہ کیا جو فنود عالم صاحب نے ایک لمبی تمہید بتائی کہ نہیں لوگ کہتے تھے کہ انبیاء پہ سوال نہیں اٹھ سکتے، یہ وہ، مجھے خوشی ہوگی اگر فنود عالم صاحب اپنا نالج اس معاملے میں اپڈیٹ کریں۔ انبیاء پہ سوالات ان کے زمانے میں بھی اٹھائے جاتے تھے اور انبیاء اس کا جواب دیتے تھے، یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک انہوں نے مثال نہیں دی۔ باقی جو ان کی مثالیں ہیں اب ان کو انالائز کر لیتے ہیں کہ کسی زمانے میں فیمنزم کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، وہ کہا جاتا وغیرہ۔ دیکھیں کسی چیز کو اگر معاشرے میں آپ لے کے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی بیکاز آف جسٹ دس پریکٹس۔ ایک غلط چیز کو آپ جب بھی معاشرے میں لے کے آئیں گے وہ غلط ہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایوولوشنسٹ پرو ایتھیسٹک ویوز رکھنے والوں نے جب یوجینکس موومنٹ شروع کی تو ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیا انہوں نے۔ اب اگر معاشرے میں اس کو ہم عام کر دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایتھیسٹ کے وہ سارے قتل جائز ہو جائیں گے۔ یا لاز آف سسپیکٹ 1793 کے تحت جب اسٹیٹ ایتھیزم کو فرانس میں پروموٹ کیا جا رہا تھا تو ہزاروں لوگوں کا قتل ایتھیسٹ نے کر دیا۔ آج اس کو ہم معاشرے میں لے کے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایتھیسٹ کے سارے قتل جائز ہو جائیں گے۔ یا جب یہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں ملیٹنٹ ایتھیسٹ موومنٹ چلی تھی تو اس وقت کے جو سوشلسٹ ایتھیسٹ تھے انہوں نے یوکرین میں مختلف اعداد و شمار کے مطابق 35 لاکھ سے 60 لاکھ لوگوں کو بھوک سے مار دیا تھا فیمن کریٹ کر کے۔ تو اس کو دوبارہ سے لے کے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہو جائے گا۔ تو آرگومنٹ کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اسے اس سے ٹھیک سا دیکھیے آ گئی ہے تو چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کیا پاکستانی معاشرے میں یہ غلط ہے یا نہیں، اصل چیز یہ ہے، ذاتی آرا کی بات نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ فلسفیکلی میں اس چیز کو ایسے دیکھوں گا ویسے دیکھوں گا، ذاتی طور پہ کوئی کچھ بھی سوچے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ اس ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ آ کے
لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلم وہاں سے آتا ہے. آخری بات انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی بھی کی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارا دیسی ایلیمنٹ ہے لبرلزم اور ایتھیزم کا, اس کو کریٹیکل تھنکنگ کا لفظ بھی یوز کرنا چاہیے, بیکاز آف سمپل تھنگ کہ جب آپ کی ساری عقل, سارے کا سارا فہم شعور ویسٹ سے امپورٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ کی رائے اوریجنل نہیں رہتی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم جب اس طبقے سے ڈیبیٹس کرتے تھے تو ہم نے کہتے تھے کہ یار کل اگر بہن بھائی کا وہ رشتہ, اس میں ہم جس پرستی کو بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کیا کہیں گے. تو اس وقت ہمارے دیسی ایلیمنٹ کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی آپ باتیں کر رہے ہیں. اب کیونکہ ویسٹ میں کمپین سٹارٹ ہو گئی ہیں, ویسٹ میں وہاں پہ پورنوگرافی کی انڈسٹری کے اندر ایک سب نیش کریٹ ہو گئی ہے انسسٹ کی, تو ہمارا چونکہ سارا کو سارا ہمارے دیسی ایتھیسٹ, دیسی جو لبرلز ہیں, ان کی چونکہ وہ سارے کا سارا شعور امپورٹ ہوتا ہے, انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں کہتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ کی بات ضرور کریں, لیکن کریٹیکل تھنکنگ کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے اوریجنلٹی ان یور تھاٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کی سوچ ہی اوریجنل نہیں ہے تو یہ کریٹیکل تھنکنگ I just don't get it. ٹھیک ہے, بڑی کوئی اٹریکٹیو قسم کی اصطلاحات استعمال کی ہیں. ایک تو دیسی لبرلز, اوپر سے امپورٹڈ دیسی لبرلز. ہم امپورٹڈ چیزیں آج کل بڑی سن رہے ہیں. فرنود عالم صاحب یہ ایک طنز بھی ہو گیا, مگر وہاں پہ ریلیونٹ جواب بھی آ گیا. کرٹیکل تھنکنگ نہ کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں سارا کچھ تو ویسٹ سے آیا ہوا ہے, آپ کو یہ بھی ایک ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے, کیمپیننگ نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے. دیکھیں, میں اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ جو میں نے مثالیں دی ہیں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا تھا, اور خاص طور سے مذہب پہ یقین رکھنے والا انسان تو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دنیا, ایک زمانہ آ جائے گا اور عورت حکمرانی کرے گی, عورت جج بن جائے گی, عورت وکیل بن جائے گی, اور عورت جو ہے نا وہ بادشاہی کرے گی دنیا میں. لیکن کس زمانے میں تو اس پہ بحث بھی نہیں ہو سکتی تھی. یہ بات بالکل آؤٹ آف ڈسکورس تھی کہ عورت کبھی آئے گی اور وہ بادشاہ بن جائے گی. وہ برابر نہیں بیٹھنے دے رہے تھے, آپ تو بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ بحث تو ممکن ہی نہیں تھی. لیکن میں اور آپ جس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمانے میں پاکستان جیسے ملک میں, جو کہ مذہبی طور پہ ایک انتہا پسند ملک ہے میری رائے میں, وہاں پر بھی ایک خاتون حکمرانی کر کے اس دنیا سے جا چکی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو, آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, چیزیں چلیں امپورٹڈ ہیں. پاکستان میں کوئی بچہ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں ایمانداری کے ساتھ, یہ میں ابھی خیسر راجہ ضد نہیں کر رہا, نہ آپ کے ساتھ نہ کسی دوسرے فکر کے ساتھ, اس لیے کہ میں ہمدردی سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس سوسائٹی میں نکلیں اور سروے کروانا شروع کریں, آپ کو ہر دوسرا بچہ, یہ بھی میں مبالغہ ہی کر رہا ہوں کہ ہر دوسرا بچہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان آپ کو بچپن میں چائلڈ ابیوز کا شکار ملے. ہر بچہ آپ کو ملے گا تقریباً, اور اگر ہر نہ ملا تو ہر دوسرے انسان کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں. آپ کے اسٹوڈیو میں بھی اگر یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ہر ایک کے پاس اپنے اسٹوڈنٹ میں نے فرنود عالم صاحب کا کوئی نہ کوئی مثال اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا, 2 لوگ آپ کے سامنے, میں نے ہاتھ رکھ کے بتایا نہیں ہے. کیسر راجہ صاحب رہ گئے, یہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے یہ تو چائلڈ ابیوز کا شکار تو نہیں ہوئے, تو دونوں کے مثال ہو جائے گی. ایک منٹ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اور جتنے کیسز آپ کو ملتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ چلیں 100 میں سے 50 لوگ ہیں یا 50 میں سے 1 آدمی ہے, 2 ہیں جو کہ اس ابیوز کا شکار ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کن سے شکایت ہے. موسٹ آف دا پیپل آپ کو وہ ملیں گے جن کو اپنے چچا سے, اپنے ماموں سے, اپنے تایا سے اور اپنے ان قریبی رشتوں سے شکایت ہوگی. اور یہ شکایتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کو آگے بچے بتاتے ہیں, اور بچے ان سے یہ کہتے ہیں کہ چلو بیٹا ماموں ہے, کوئی بات نہیں, اس بات کو دبا دو. چچا ہے, کوئی بات نہیں, اس کو دبا دو, کچھ نہیں ہوتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ دنیا میں موجود ہے. یہ جو چائلڈ ابیوز کی وبا ہے, جو کہ ویزیبل نہیں ہوتی ہے, جو کہ قانون کے گرفت میں نہیں آ رہی ہے, ابھی ہمارے قانون نے اس پر مکالمہ ہی شروع نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان میں امریکہ لے کر آیا, یہ پاکستان میں برطانیہ لے کر آیا ہے. یہ جو ہمارے ہاسٹلس کے اندر اور ہمارے جامعات کے اندر جو ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ موجود ہے, جس کے اوپر کوئی سینسٹائزیشن نہیں ہے, جو کہ بالکل نارمل ہو چکا ہوا ہے, اور بعض علاقوں میں بالکل ہی نارمل ہے, جو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسفیکلی اس بیک گراؤنڈ کا. ایک منٹ, یہ جو ہمارے جگہ جگہ پہ یہ سارے معاملات, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے حوالے سے آج کی نہیں 100 سال پہلے کی, 150 سال پہلے کی, 300 سال پہلے کی شاعری موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ لے کر آیا,
ہمارے دینی مدارس کے اندر دیوان متنبی کے نام سے شاعری کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی غزلیں اور اس کی نظموں کے حوالے سے اسی وفاق المدارس کے پرچوں کے اندر سوال بھی کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی غزلیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں جسمانی اعضاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ تو یہاں پہ مثال کے طور پہ اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تو آپ کونڈم کا نام نہیں لے سکے، لیکن مدارس کے اندر الحمدللہ اس دیوان متنبی کی غزلیں تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ اور تمام مباشرتی فعل کے ساتھ اور پورے منظرنامے کے ساتھ اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی دیوان متنبی کے جو مصنف ہیں وہ ماشاءاللہ سے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ بھی کر چکے ہوئے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ میرا سوال صرف اتنا، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وفاق المدارس کے نصاب میں یہ کتاب برطانیہ نے شامل کروائی ہے، یا امریکہ نے شامل کروائی ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ نے شامل کروائی ہے، یہ کس نے شامل کروائی ہے؟ یہ جو سوالات آتے ہیں ان ساری غزلوں کو لے کے، نظموں کو لے کے، وہ کس نے ڈالا ہے؟ ہم نے تو یہ تو نہ اس وقت تو نہ کوئی این جی او تھی، نہ اس وقت یہ ادارہ موجود تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بیک آف دا مائنڈ اور آپ کے کلچر اور سوسائٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں جو کہ امریکہ اور برطانیہ لے کر نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں نے سمجھ لیا، این جی او لے کر نہیں آیا۔ صحیح ہے۔ کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے، آئی کہاں سے ہیں؟ یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہے، کوئی کمیونٹی ایسی ہے انہوں نے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم ہومو سیکسولیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یار ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ ہم اس کو ایک نیچرل حقیقت سمجھتے ہیں، سو لہٰذا ہم اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہو رہے۔ مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ مجھے شرمندگی ہے، ابھی تک وہ شرمندہ نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام کر لو لیکن گناہ سمجھ کے کر لیا کرو، اس کا یہ نہیں ہے مائنڈ، وہ کہتا ہے کہ یار بس جو چیز ہماری نیچر میں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیسر راجہ صاحب، آخری سیکنڈ سے میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، مگر کرمنل کمیونٹی کوئی اگر کرائم کرتے ہیں، ڈاکوؤں کا ایک قبیلہ بن جائے، ان کو شرم بھی محسوس نہ ہو، بولا جی ہم تو کر رہے ہیں، ہماری ایک کمیونٹی ہے، مثال کے طور پہ ایسا ہو جائے تو یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے نا، ان کی ایک کمیونٹی ہے، اس کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ اب وہ کمیونٹی اتنی ایکسپریسو ہے کہ وہ پیپر بنا رہی ہے، آپ آنسر کریں، لکھ دیں، نو لعنت ہے، لکھ دیں، ختم بات۔ دیکھیں، میں اویس ربانی صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ سالوں کا تجربہ ہے میرا ایکڈیمک ڈیبیٹس کا، دنیا کے ہر مختلف پینلز میں حصہ لینے کا، چیزوں کو فالو کرنے کا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں فرنود عالم صاحب کے آرگومنٹ کو فالو کر سکوں۔ مجھ میں کوئی کمی ہوگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بیسیکلی وہ اس پروگرام کے موضوع کے تعلق سے وہ کیا بات کر رہے تھے کہ پاکستان مذہبی ایکسٹریمسٹ ملک ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ کیا یہ مذہب کے نام پہ ہوتی ہے؟ اگر یہ گناہ ہو رہے ہیں جن سے مذہب روک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں مذہبی ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ ایکچولی جو ہمیں ایک اسلامی گورنمنٹ چاہیے وہ نہیں۔ پاکستان میں تو اتنی یہاں پہ آزادیاں ہیں کہ پاکستان میں کوئی اسلامی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے پڑوس میں موجود ہے کہ ایکسٹریمسٹ پارٹ، وہاں پہ ایسے ونگز موجود ہیں جن کے پولیٹیکل ونگز آج گورنمنٹ میں بیٹھے۔ لبرل ملک ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے ملک تباہ کر دیے ہیں، اور وہاں پہ پھر بھی ووٹ لے کے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان ساری چیزوں کا اس سے تعلق کیا ہے۔ اور پھر جو کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے اور ویسا پڑھایا جاتا ہے، تو یہ امریکہ نہیں لے کے آیا، وہ نہیں لے کے آیا، فلاں نہیں لے کے آیا۔ کہ $200 ملین بھی جو ہے وفاق المدارس نے دیا ہوا ہے، جو ابھی یہ اس کو تو ڈاکومنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد کی جو فنڈنگ اور کون سی، میں وہ اچھا نہیں لگتا کہ پبلکلی سب کو نام ایسے دیا جائے کہ کون سی آرگنائزیشن کس انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہے۔ آپ کے اپنے پروگرام میں آنے والے ایسے لوگ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں، آج کی میں بات نہیں، فرنود صاحب کی بات نہیں کر رہا، جو پہلے آ چکے ہیں، جو کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے والی جو بدنام زمانہ تنظیمیں ہیں اس کے کنٹری ہیڈز ہیں، یہاں پہ پیسے لے رہے ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ میں صرف ان باتوں کو رسپونڈ کروں جو انہوں نے کہی ہیں، لیکن میں ان کی لاجک کو فالو نہیں کر پایا کہ ایک بے حیائی پہ مبنی سوال۔ اور میں پھر پوچھنا چاہوں گا، کوئی لبرلز ایتھیسٹ کی طرف سے ٹائم فریم ہے کہ کب ہم اس سوال کو نارمل پاکستان میں سمجھیں گے کہ آپ بہن اور بھائی آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں میرے پاس وقت نہیں بچا، ورنہ ظاہر ہے اس پہ طویل گفتگو ہوتی۔ کیسر راجہ صاحب آپ کا شکریہ، فرنود عالم صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے موقف کا اظہار فرمایا۔ خواتین و حضرات زرمن، میں نے کوشش تو کی ہے، بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے پروگرام نے، ٹی وی چینل نے کوشش کی ہے کہ سمجھا جائے مسئلہ کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم ہے کوئی جس میں یہ سوال پوچھنا بھی مناسب ہوگا، ایٹ لیسٹ اسی نقطے پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس وقت تو یہ سوال انتہائی واہیات تھا اور نہ ہی پوچھا جانا چاہیے تھا، غیر ضروری تھا، خاص طور سے اس معاشرے میں تو یہ ایک فحاشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا نتیجہ نہ رکھوں، آپ دونوں کی رائے آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔